اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، اس نے کہا یعنی زلیخا نے، فذالکن الذی، یہی ہے وہ، تم لمتننی، لمتنہ تم ملامت کرتی تھی، نی مجھے، فی ہی اس کے بارے میں۔ قالت فذالکن الذی لمتننی فی، زلیخا بولی یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، وَلَقَدْ اور بے شک، رَاوَدتُّهُ، راوَدتُّ میں نے پھسلانا چاہا ہو اسے، عن نفسہ اس کی ذات سے، فاستعصم مگر وہ سراپا عصمت رہا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت رہا۔ وَلَئِنْ اور اگر، لم نہ یفعل اس نے کیا، ما جو کچھ، آمرہ میں حکم دیتی ہوں اسے، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں یا کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو اسے ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ اور وہ ہو جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ بے آبرو لوگوں میں سے یا بے عزت لوگوں میں سے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ یقیناً بے آبرو لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زلیخا کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی پارسائی کا ذکر کر دیا ہے۔ جس وقت وہ زنان مصر جو زلیخا کو طعنہ دیتی تھی، عزیزہ مصر کی بیوی کو طعنہ دیتی تھی کہ تم ایک غلام پر مر مٹی ہو، پھر اس نے انہیں بلا لیا اور ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں دے دی، سامنے پھل رکھ دیے، تو انہوں نے بے خودی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دے کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو اس پر زلیخا ان سے کہنے لگی، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، وہ کہنے لگی کہ یہی ہے وہ تم جس پہ بارے میں مجھے طعنہ دیتی تھی، مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی تم کہتی تھی کہ یہ صرف ایک غلام ہے شخص اور ان کا پالا پوسا بچہ ہے جس پر عزیز مصر کی بیوی وہ فدیہ ہو گئی ہے، اور یہ اسی طرح باقی لوگوں کی طرح۔ لیکن اب تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ اس نوجوان کا کتنا حسن ہے، تو اس کے حسن میں گم ہو کر تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ تو اس طرح عزیز مصر کی بیوی نے آگے ان خواتین کو طعنہ دیا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں مزید، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ میں نے اسے خود پھسلانا چاہا ہے، اس سے مطلب نکالنے کے لیے، مطلب برآری کے لیے میں نے خود اسے پھنسانا چاہا ہے۔ فَاسْتَعْصَمَ مگر یہ سراپا عصمت رہا ہے کہ جتنے بھی جو کچھ بھی نفسانی شہوات کا، خواہشات نفسانی کا جتنا بھی حملہ کیا ہے یا جو کچھ بھی دھوکہ دہی کیا، وہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہوا ہے، یہ تو سراپا عصمت ہے، یہ بچا رہا ہے، محفوظ ہے، اور اس نے اس طرح کا کوئی بھی میری طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ زلیخا کی زبان سے بذات خود حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی آ گئی جو اس نے ان عورتوں کے سامنے اظہار کر دیا۔ اس لیے اہل سنت
کا یہ موقف ہے، یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بعثت سے پہلے اور بعثت سے قبل، بعثت کے بعد وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ سہون نہ عمدن، نہ صورتن نہ حقیقتاً۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہوتا ہے۔ بشری طاقت، انسانی طاقت ان میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا حفاظتی اہتمام کیا ہوتا ہے کہ اس طرح جو خواہشات نفسانی ہیں، دنیاوی فتنے ہیں، مکر و فریب ہیں، ان سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی اقرار کیا، اس نے کہا فاستعصم، لیکن یہ سراپا عصمت رہا، محفوظ رہا، بچا رہا۔ آگے وہ کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو کچھ میں اسے حکم دے رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ یقیناً بے آبرو ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی سخت آزمائش کی طرف اس نے اشارہ کر دیا۔ ایک تو وہ نبی اور رسول تھے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا حسن و جمال سے نوازا تھا، پھر زہد و ورا تقویٰ کا پیکر تھے، ایک ان کا لوگوں میں مقام تھا، عزت تھی، تو یہ ان کے لیے بڑی سخت آزمائش آ رہی تھی۔ اس نے انہیں قید میں ڈالنے کی دھمکی دے دی کہ میں اسے جیل میں ڈال دوں گی، قید میں ڈال دوں گی، اور یہ بے عزت ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، معاذ اللہ، بے عزت ہو جائے گا، بے آبرو ہو جائے گا۔ آگے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا رد عمل سنیے۔ انہوں نے فرمایا، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 33، اس میں ارشاد ہوا، قال، انہوں نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احبو، محبوب ہے، الیہ، مجھے، مما، اس کام سے، یدعوننی، یہ مجھے بلا رہی ہیں، الیہ، جس کی طرف، قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعون، اب یہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا، کہ اس دعوت گناہ دینے میں ساری عورتیں شریک ہو گئیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے مجھے محبوب ہے قید خانہ۔ وَإِلَّا، اور اگر نہ، تصریف، تو نے دور کیا، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کا مکر، وَإِلَّا تصریف انی کیدہن، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا، اسب الیہن، اسبو، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، طرف ان کے، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ، اور ہو جاؤں گا میں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگلی آیت کا بھی مضمون اس کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 34، اس میں فرمایا، فاستجابا، سو قبول کر لی، لہو، اس کی، ربہ، اس کے رب نے، فاستجابا لہو ربہ، سو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرما لی، فصرفا، سو دور کر دیا، پھیر دیا، عنہ، اس سے، کیدہن، ان عورتوں کے مکر کو، سو اس نے ان کے مکر کو دور کر دیا۔ انہ، بے شک وہ ہوا وہی، السمیع، الخوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش، چاہت کا ذکر کیا ہے، جو ان کے گناہ کے مقابلے میں ان میں پیدا ہوئی۔
اور ان کی حفاظت کے اہتمام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انہوں نے عرض کیا قال رب السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ محبوب ہے، قید خانہ میری نگاہ میں محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کام کی طرف جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس کام سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے۔ اب یہاں جس طرح میں نے بتا دیا کہ یدعونا یہ صرف ایک عورت کے لیے نہیں آتا بلکہ جمع خواتین ان کے لیے بولا جاتا ہے یدعونا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہو کر جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ بھی اب زلیخا کی ہم نوا ہو گئی، ہم آواز ہو گئی۔ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ وہ ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا آپ پیش کرنے لگی، دعوت گناہ دینے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی، اور اپنی خواہش ان سے پوری کرنے کا اظہار کرنے لگی۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے زلیخا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لہٰذا تم اس کی خواہش پوری کر دو۔ یہ دونوں اس کے معنی ہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کا یہ مقام تھا، منصب نبوت رسالت تھا، پارسائی تھی، رب کی بارگاہ میں تقویٰ تھا، خشیت الہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ جس گناہ کی طرح مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید خانہ یہ محبوب ہے، قید خانے میں مجھے جانا منظور ہے، لیکن اس گناہ سے مجھے بچا لے، اس گناہ سے میری حفاظت فرما لے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر سخت آزمائش تھی کہ اتنی زرق برق لباس میں ملبوس خواتین، پھر وہ حسین و جمیل بھی تھی، پھر وہ انہیں اپنی زبان سے گناہ کی دعوت بھی دے رہی تھی۔ تو اس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا دامن بچانا یہ ان کی عظمت، ان کے شرف اور ان کی منزلت کی طرف دلالت کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف بشری قوت سے، انسانی طاقت سے ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور اس کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہو۔ تو انبیاء کرام کی عصمت کی اسی طرح حفاظت رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو اہل اللہ صالحین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں آگے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے وقت کو مجھ سے نہ پھیرا، مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے باری تعالیٰ یہ اتنا مجھے پھنسا رہی ہیں، اگر تیری مدد و نصرت نہ ہوئی تو پھر میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، بھول چوک سے اور پھسل کر یہ عمل کر بیٹھوں گا، عمل بد کر بیٹھوں گا، عمل بد کر بیٹھوں گا۔ اب قید میں گرفتار ہونا یہ مشقت اور مصیبت تھی، اور اس کے مقابلے میں نفس کی لذت تھی، نفس کا عیش تھا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ جو نفسانی لذت ہے، نفسانی عیش ہے، نفسانی یہ چند گھڑیوں کے لیے ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو بے شک قید خانے کی مصیبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گناہ کی لذت ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی رسوائی اور آخرت کی رسوائی لے کر آئے گی، جو اس لذت سے بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اللہ کی مدد و نصرت سے انہیں ٹھکرا دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنے دنیاوی کاموں میں، معاملات میں، خواہشات نفسانی میں، دنیاوی لذات میں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں وہ باقی رہنے والی ہیں،
ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہیں، جبکہ دنیاوی لذتیں فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ تو ہر انسان کو آخرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب بندہ خالصتاً رب کے ساتھ تعلق قائم کر لے، پھر اللہ کی مدد و نصرت سے انسان طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ رب کی بارگاہ میں دعا کر لی تو ساتھ ہی پھر آیت نمبر 34 ہے، اس میں رب کی طرف سے ندا آ گئی، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے پھیر دیا۔ یہ جو فَاسْتَجَابَ پر فا ہے، اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور اس دعا کی قبولیت میں کوئی درمیان میں گیپ نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی ان کے دل سے یہ دعا نکلی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، رب کی طرف سے فوری قبولیت کا مژدہ آ گیا، فوری قبولیت کا مژدہ آ گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب کسی مظلوم دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہ عرش تک جاتی ہے، اور پھر وہ تو نبی اور رسول تھے اور اوپر سے مظلوم، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ یہ انبیاء کرام کا مقام اور منصب بھی ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقربیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا فصرف عن کیدہن، تو اس رب نے ان سے ان عورتوں کے مکر کو دور کر دیا، یعنی پھر ان کے نصیب میں کیا دھانا لکھا گیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا بہتری ہے، ان کے حق میں کون سا اچھا معاملہ ہے۔ فرمایا رب خوب سنتا ہے، ان کے مکر و فریب کو بھی سن رہا ہے، ان کی دعا کو بھی سن رہا ہے، اور اس کے علم میں ہے جو کچھ وہ جال بن رہے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ مستقبل میں ہوگا۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات سے، دنیاوی لذات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔